ایک دن اکبر اپنے ڈھابے سے گھر واپس آیا تو کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس کی بیوی نے ٹرے میں سالن کی کٹوری، دسترخوان میں لپٹی ہوئی تازہ روٹی اور پانی کا گلاس رکھا۔ پھر تھکے تھکے قدموں سے بوا جی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے پلنگ پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھانا ان کے سامنے رکھا اور کمرے سے نکل آئی۔ اچانک سامنے کچے سین میں اس کی نظر کانچ کے کچھ ٹکڑوں پر پڑی۔ شاید بچے سے کوئی بوتل ٹوٹ گئی تھی، کہیں یہ کسی بچے کے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ یہ سوچ کر وہ زمین پر بیٹھ گئی اور کانچ کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگی۔ بے دہانی میں ایک لمبا سا ٹکڑا اس کے دائیں انگوٹھے میں گھس گیا۔ خون کا ایک فوارہ سا پھوٹ نکلا۔ وہ خون کو بے تاثر نظروں سے دیکھنے لگی۔ ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور کوئی ہولے ہولے چلتا ہوا اس کے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ زوجہ اکبر، ملاقات کے لیے حاضر ہو۔ ایک پاٹدار آواز احاطے میں گونجی تو کئی گھنٹوں سے منتظر بیٹھی شاکرا بڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے سر پر جمایا اور ڈگمگاتے قدموں سے ایک نیچی چھت اور پیلے در و دیوار والے کمرے میں داخل ہوئی جو قیدیوں سے ملاقات کے لیے مخصوص تھا۔ آج سے ٹھیک 5 مہینے اور 20 دن پہلے پولیس اکبر کو اس کے ڈھابہ نما ہوٹل سے گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ بات بے حد معمولی جھگڑے سے شروع ہوئی تھی۔ دو گاہک ہوٹل کے ملازم لڑکے سے الجھ پڑے۔ نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اکبر ان کو چھڑوانے کے لیے ایک کو دھکا دیا تو اس کا سر اپنی میز کے کنارے سے جا ٹکرایا۔ سر پر پڑنے والی ضرب شدید ثابت ہوئی اور وہ ICU میں تھا، اور اکبر جیل میں۔ اتفاق سے متاثرہ شخص کی اکبر کے بھائیوں سے پہلے ہی کچھ تلخیاں چلی آ رہی تھی۔ اس بات کی بنیاد بنا کر اس کے وارثوں نے غیر ارادی فعل کو قاتلانہ حملے میں بدل دیا اور یوں اکبر کو کچھ سال کی سزا سنائی گئی اور اکبر جیل چلا گیا۔ یہ سن کر شاکرا گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہوٹل بند ہو گیا۔ جب شوہر جیل چلا گیا، اب چھوٹے بچوں سمیت ایک بوڑھی جان کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ اس نے تو کبھی سبزی تک نہ خریدی تھی۔ ہوٹل کے لیے اکٹھا سامان آتا تو گھر کے لیے بھی آ جاتا۔ اگر کبھی طبیعت ناساز ہوتی تو پکا پکایا بھی مل جاتا۔ بچوں کے اسکول سے لے کر دوائی تک سب کچھ اکبر کرتا تھا، مگر اب شاکرا کو سب کرنے تھے۔ وہ رو کر کرتی یا ہنس کر کرتی، کرنا تھا ہی، اور مسئلہ صرف سودا سلب کا نہ تھا، سلسلہ روزگار کا بھی تھا۔ مقدمہ بازی میں ہزاروں روپے لگ گئے تھے اور مزید ہزاروں کی ضرورت تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ادھوری تعلیم پر غصہ آتا تھا۔ وہ ماں باپ منو مٹی تلے جا سوئے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے کون سا زیادہ پڑھا لکھا کر نوکری کروانی ہے۔ آج زندہ ہوتے تو خود بھی اس افسوس اور پچھتاوے کا حصہ بنتے جو وہ اکیلی جھیل رہی تھی۔ خیر، ایک دو دن وہ بے دلی سے گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ الماری میں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے کچھ ٹکڑے ملے۔ سبز رنگ کی چوڑیوں کی گولڈن رنگ کے گوٹے سے لپیٹ کر اس پر موتی ٹانگے گئے تھے۔ اس کو اپنا لڑکپن یاد آیا تو دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ چوڑیوں کی عاشق تھی، بازار سے ڈھیروں ڈھیر خرید لاتی، پھر گھنٹوں بیٹھ کر ان کے گوٹے کناری ستارے موتیوں سے سجاتی۔ خاندان بھر میں اس کے معصوم شوق کی دھوم تھی۔ پھر شادی ہوئی تو گھر کے جھمیلوں میں پڑ کر اپنا فن بھول بھال گئی۔ آج اتنے دن بعد ان چوڑیوں کے ٹکڑے نے اس کو کیا کچھ یاد دلا دیا۔ ان ٹکڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ چوڑیوں کا کاروبار کیا جائے۔ ایک دن اس نے اپنی چھوٹی انگلی میں پہنی ہوئی ایک ماشے کی اس واحد انگوٹھی کو بیچا جو نہ جانے کیسے اب تک فروخت ہونے سے رہ گئی تھی۔ ان پیسوں سے وہ چوڑیاں اور ان کو سجانے کے لیے کوئی سامان خرید لائی۔ اس نے اپنے بھولے بسرے فن کو تازہ کیا۔ ابتدا میں بہت مشکل ہوئی۔ اس کے ہاتھ اب اس کام کے عادی نہ رہے تھے۔ بار بار چوڑیاں ہاتھوں سے پھسل جاتی۔ موتی ستارے ٹانگتے ہوئے سوئی سے انگلیوں میں چھید ہو جاتے، مگر اس نے پریکٹس جاری رکھی۔
کچھ دن بعد وہ مہارت سے چوڑیاں سجانے لگی، موتی، ستارے اور گوٹا کناری کا استعمال نہایت نفاست سے کرتی تو عام چوڑیاں بھی آنکھوں کو حیران کرنے لگتی۔ کام کا آغاز اس نے ایک چھوٹے پیمانے سے کیا، بچوں کی مدد سے گھر کے باہر چوڑی گھر کا بورڈ اویزہ کر دیا۔ پہلے تو آس پاس والوں نے ہوتے سے دیکھا، آہستہ آہستہ پھر کچھ لڑکیاں شوق میں اندر بھی گھس آئیں، چند ایک نے کچھ خریداری بھی کی، پھر آہستہ آہستہ گاہک بڑھنے لگے۔ ابتدا میں منافع کی شرح بے حد قلیل تھی اور بعض اوقات تو نہ ہونے کے برابر ہوتی، الٹا گھر کے کام ادھورے رہ جاتے، بچے آپس میں لڑ کر ادموا ہو جاتے، بوا کھانے کے لیے چلاتی رہتی۔ کئی دفعہ چوڑی ٹوٹ کر کانچ اس کی انگلی میں چبھ جاتا، اس کی انگلیاں درد کرتی مگر وہ لگی رہتی۔ پھر اپنی ایک درینہ دوست کے مشورے پر اس نے سکولوں میں بھی سٹال لگانا شروع کر دیا۔ یہاں پر استانیاں اسے کچھ بہتر معاوضہ دیتی، پھر مہندی پر اسے چھوٹے چھوٹے آرڈر بھی ملنے لگے۔ کاروبار خوب چلنے لگا اور اکبر سے ملنے بھی جیل جایا کرتی تھی۔ ہر دفعہ ملاقات پر وہ اکبر کا اور اکبر اس کا حوصلہ بڑھاتا، مگر کبھی کبھی وہ اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جاتی۔ مقدمہ مسلسل التوا کا شکار تھا۔ اکبر کو ہوش آ چکا تھا اور وکیل بہت پر امید تھا، مگر بے یقین کی صورتحال اس کا حوصلہ پست کر دیتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ کتنے نامناسب رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اکبر کے بھائیوں نے خود کو لا تعلق کر لیا تھا۔ اکبر کی بیوی کے گھر سے غیر حاضری کو آوارہ گردی کرا دیا جاتا، وہ غیر ذمہ دار قرار دی جاتی، اس کی محنت کو بیکار سمجھا جاتا۔ بوا کے خیال میں اس کے پھپھڑ نے سارا گھر اجاڑ دیا تھا۔ جیل میں بھی اکبر کو اس کے بارے میں مشکوک سی رپورٹ دی جاتی، کئی دفعہ تو وہ بھی اس کی طرف عجب سوالیہ نظروں سے دیکھتا کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وحشت حد سے بڑھ جاتی مگر فرار ممکن نہ تھا۔ مرد کے لیے آسان ہے مگر قدرت نے عورت میں یہ خصلت رکھی ہی نہیں، وہ گھر سے جڑی رہے اور وہ سب کرتی رہے جو اس کے آشیانے کو دھوپ چھاؤں سے بچائے رکھے۔ وہ حیرت سے جامد ہو گئی۔ اکبر اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے بے حد نرمی سے اس کے زخمی انگوٹھے کو اپنی قمیض کے دامن سے لپیٹا اور کچھ سختی سے دبا کر رکھا۔ اس کی آنکھوں سے دو گرم گرم آنسو نکلے اور اکبر کی گود میں آ گرے۔ اکبر نے قمیض کا دامن کھولا تو انگوٹھے سے خون آنا بند ہو چکا تھا، مگر قمیض کے عین وسط میں شاکرہ کے خون کا ایک دھبا سا پھیل چکا تھا۔ وہاں آس پاس اس کے دو آنسو بھی اس کے میلے دامن میں جذب ہو چکے تھے۔ اکبر نے اس کی آنکھوں کو نرمی سے چھوا اور دھیرے سے گویا ہوا، شاکرہ، تمہارا خون اور آنسو میرے اوپر قرض ہیں، میں تمہارا یہ قرض چکانے کی کوشش کروں گا۔ میں لا علم نہیں ہوں، تمہاری محنت اور وفاداری میرا فخر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگا لیا۔ شاکرہ نے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور مسکرا دی۔ سب گلے شکوے دم توڑ گئے۔ اس نے آج یہ جانا کہ کبھی کبھی صرف احساس ہی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ مرد عورت کے لیے ایک تاج محل ہی بنا دے، سونے چاندی کے پہاڑ ہی کھڑے کر دے۔ صرف دو لفظ تسلی کے، اعتماد کے اور مان کے کافی ہوتے ہیں۔ یہ دو لفظ صدیوں کی تھکن اتار دیتے ہیں، صرف دو لفظ۔